بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یا ایھا النبی انا ارسلناک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے بے شک آپ کو بھیجا شاہدن گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر۔ آج کی ہماری جو سورہ مبارکہ ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے سورہ لہب۔ آج ہم سورہ لہب کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ لہب کی وجہ نزول کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، پھر بھی ایک دفعہ پھر اسے تھوڑا دہرانا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ایک آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو پکارا، یا صباحا یا صباحا کی آوازیں بلند کی تو تمام لوگ دوڑے چلے آئے۔ قریش کے تمام قبیلے وہاں جمع ہو گئے، اور عرب میں یہ دستور تھا، یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہو یا کوئی پریشانی یا کوئی آفت آ جاتی تو یا صباحا کی آواز بلند پکاری جاتی، یہ الفاظ پکارے جاتے۔ اب جب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، سارے قریشی قبیلے جمع ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے، میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے ایک ہی زبان میں کہا کہ جی ہاں، ہم ضرور آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولنے والا اور عدل کرنے والا پایا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس بات سے ڈرانا چاہتا ہوں، اس بات کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے، اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے تو خدا کا عذاب تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اب وہ جو مجمع جمع ہوا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا، جس کا نام ابو لہب تھا، اور یہ سورہ مبارکہ اسی ابو لہب کے نام کے ساتھ نازل کی گئی، اور اس سورہ مبارکہ میں اسی نافرمان کے متعلق اور اس کی بیوی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور پھر انہیں دنیا میں بھی عذاب دیا گیا اور آخرت میں بھی۔ اب ابو لہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور گستاخی سے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، تم تباہ ہو جاؤ، تم نے تو ہمارا وقت ہی برباد کیا، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا یہاں پر ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے۔ اب اس کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی۔ اس کا معمول بھی یہی تھا، وہ اور اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔
ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانے اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ اب جب ابو لہب نے یہ الفاظ کہے، یہ گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گستاخ کی یہ گستاخی بہت ناگوار گزری، اور اللہ نے اپنے غصے کا اظہار اس سورہ مبارکہ میں کیا۔ اب بے ادبی ایک کافر نے کی ہے، ابو لہب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور قرآن پاک میں سب سے سخت سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی بیان کی گئی ہے، جیسے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے پر انعامات دیے گئے ہیں، اسی طرح قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو بھی عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب ہے کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تبت، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت کا لفظ جو ہے وہ تبا سے نکلا ہے، اور تبا کا مطلب ہے تباہ و برباد ہو جانا، ٹوٹ جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا۔ اب تبت ٹوٹ جائیں، یہاں پر تبت کا مطلب ہے ٹوٹ جائیں، یدا ابی ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تبا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں یہ خبر سنائی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو بھی جاتا ہے، و تبا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنا، ما اغنا اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، انہو اسے، مالہو اس کے مال نے، وما اور جو کسب اس نے کمایا، یعنی اس کی کمائی۔ اب اس کی کمائی اس کا مال بھی ہو سکتا ہے، اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا یا اس کی کمائی نے۔ اب یہ جو ابو لہب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اب اسے ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ اس کا چہرہ بہت چمکدار تھا۔ اس کا چہرہ، لہب کا مطلب ہے انگارہ، شعلہ، اور ابو لہب کا مطلب ہے انگاروں والا، شعلوں والا۔ اب اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ بہت چمکتا تھا، اس کا چہرہ شعلوں کی طرح چمکتا تھا، اس کا حسن و جمال بہت زیادہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس کا اصل نام ذکر نہیں کیا، یعنی عبد العزیٰ ذکر نہیں کیا، کیونکہ عبد العزیٰ کا مطلب ہے عزیٰ کا بندہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ قرآن پاک میں استعمال کیا جائے۔ اللہ نے اسے ابو لہب کے نام سے پکارا، شعلوں والا، انگاروں والا۔ ابو لہب مکہ کے 4 دولت مندوں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس 8 سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں تھیں، اور اس کے پاس جائیداد، سامان، مویشی بہت تھا۔ وہ صاحب اولاد بھی تھا، اس کے کئی لڑکے تھے، کئی بیٹے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گستاخی کے جواب میں اسے یہ سزا سنائی کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں،
اب ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب صرف ہاتھوں کا ٹوٹ جانا نہیں ہے، اس کے پورے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، اس کے پورے جسم کا ٹوٹ جانا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں تمہارے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو واقعی ہی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کیسے تباہ و برباد ہوا؟ کہ اسے پوری دنیا نے دیکھا، اہل مکہ نے اسے دیکھا کہ اس کے جسم پر ایک زہریلا چھالا بنا جو اس کے پورے جسم پر پھیل گیا، اور اس چھالے کی وجہ سے اس کے پورے جسم سے گندی بو آنی شروع ہو گئی، اس کے جسم سے جگہ جگہ سے پیپ بہنے لگی۔ اب اس کے بیٹوں نے اسے ایک علیحدہ کمرے میں ڈال دیا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی اسے نہیں پوچھتا تھا، اس کی اپنی سگی اولاد اسے نہیں پوچھتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ جب اس کی حالت زیادہ بگڑی تو اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اب گھر سے نکال دیا تو وہ باہر کہیں پڑا وہ وہیں اس کی جان نکل گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش وہاں پڑی رہی، گلتی سڑتی رہی، ہر طرف بدبو پھیل گئی، تو محلے والوں نے لعنت و ملامت کرنا شروع کی۔ اس کے بیٹوں کو کہا کہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اس کے بیٹوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے خود اپنے باپ کی لاش کو ٹھکانے لگایا، انہوں نے حبشی غلاموں کو کرائے پر بلا کر ان سے اپنے باپ کی لاش کو ٹھکانے لگوایا، اور ان حبشی غلاموں نے اسے لکڑیوں سے گھسیٹ کر اس کی لاش کو ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، اور وہ لکڑیاں بھی انہوں نے اسی گڑھے میں پھینک دیں کہ کسی اور کو ان کی وجہ سے یہ بیماری نہ لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کی اتنی سخت سزا دی، نہ اس کا مال کام آیا جو اس نے کمایا تھا، اور نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ اس مصیبت کے وقت اسے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ابو لہب نے کیا گستاخی کی کہ اس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلط الفاظ کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی سزا بھی دی۔ اگلی آیت مبارکہ ہے سیسلا، ان قریب وہ پھینک دیا جائے گا، وہ جھونکا جائے گا، نارن آگ میں، شعلوں والی آگ میں، ذات لہب شعلوں والی آگ میں، کہ ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ کہ ابو لہب جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور بڑے بڑے بول بولتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا امیر و کبیر سمجھتا تھا، اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر بڑا فخر کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ اس کے دونوں بیٹے نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صحابزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے ساتھ بیاہے گئے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں آ کر اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس مکر و فریب اور اس کے اس نفرت کا انجام اس صورت میں دیا کہ اسے دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیا اس نافرمان کو، اور آخرت میں بھی وہ شعلوں سے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وامرأتو، اور اس کی بیوی۔ اب اگلی آیات میں ابو لہب کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وامرأتو، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، حمالۃ جو اٹھاتی تھی، اٹھانے والی تھی، حطب ایندھن یعنی لکڑیاں۔ وہ جنگل میں جایا کرتی تھی اس کی بیوی، اور وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، اور جب لکڑیاں لے کر آتی تھی تو وہ وہاں سے کچھ کانٹے اکٹھے کر کر لے آتی تھی، اور وہ کانٹے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ یہ سن کر بڑی غصے میں آ گئی اور بڑی آگ بگولا ہو گئی کہ وہ اپنی مٹھی میں چند پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل گئی۔ وہ انہیں ڈھونڈتی رہی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ جہاں کہیں اسے ملیں گے
وہ ان پتھروں سے ان کی خبر لے گی۔ نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق حاضر خدمت تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمیل آ رہی ہے۔ اب ابو لہب کی جو بیوی تھی، اس کا نام اروا تھا اور اس کی کنیت جمیل تھی۔ جمیل آ رہی ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی غلط کام ہی کرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ قریب تو آئی لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور اپنے منہ میں ہی کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس چلی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جس آگ میں اس کا گستاخ خاوند جلایا جائے گا، جس آگ میں اس کا گستاخ خاوند ابو لہب جلایا جائے گا، اسی آگ میں یہ بھی جھونکی جائے گی، اسی آگ میں یہ بھی پھینکی جائے گی۔ اس پوری سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں، نبی کے نافرمانوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی ہے، ابو لہب کے لیے بھی اور اس کی بیوی کے لیے بھی، کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے رہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو برا سلوک کرتے رہے، اس کا انجام انہیں دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، فی جیدہا، فی میں، جیدہا اس کے گلے میں، حبلم من مسد مونج کی رسی ہوگی، یعنی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی ہوگی اس کے گلے میں۔ کس کے گلے میں؟ ابو لہب کی بیوی کے گلے میں، ارواح کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے گلے میں جواہرات، موتیوں کا بہت بیش قیمت ہار پہنا ہوتا تھا، بہت قیمتی ہار پہنا ہوا ہوتا تھا، اور وہ گھر گھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں کرتی تھی۔ وہ لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ اگر وہ اپنے بتوں کی قسمیں کھا کر یہ کہتی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے کسی کام میں، کسی مشن میں اگر اسے یہ ہار بھی بیچ کر لگانا پڑا تو وہ اسے بھی بیچ دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسے اس چیز کی وعید سنائی ہے، اسے اس بات کا عذاب سنایا ہے کہ یہ جو اس کی اکڑی ہوئی گردن میں بڑا قیمتی ہار ہے، یہی اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا اور ہم اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے جہنم میں گھسیٹیں گے۔ اب بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حسب معمول جنگل سے آ رہی تھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے سر پر، اور وہ گٹھا اس نے مونج کی رسی میں باندھا ہوا تھا۔ اب ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہوتا ہے کہ گٹھا یا لکڑیاں کچھ رسی میں باندھ کر اور پھر اس رسی کا ایک سرا اپنے کندھے سے لٹکا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس رسی کا ایک سرا اپنے گردن کے گر ڈالا ہوا تھا۔ وہ تھک گئی، وہ ایک پتھر پر آرام کرنے کے لیے بیٹھی تو وہ گٹھا پیچھے ہٹ گیا، ایک گڑھے میں گر گیا اور وہ رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے، ان کو تکلیف دینے، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے، ان کے گھر میں کوڑا کرکٹ پھینکنے، ان کے گھر کا سکون برباد کرنے کے عوض اللہ نے اسے دنیا میں بھی پھانسی دی اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا۔ اس پوری سورہ مبارکہ سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ابو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا،
ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ وہ دنیا میں بھی عذاب کے حقدار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب کے حقدار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی شان میں ادنا سی بھی بے ادبی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔